محترم انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کے آنے سے پہلے بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، ان کی سیرت کے بیان سے اپنے دلوں کو منور کریں، اپنی روحوں کو آباد کریں اور اپنے دماغوں کو سیدھے رستے کے اوپر چلانے کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے کوئی مخلوق بھی انسانوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارشاد ہوا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین سیرت میں پیدا کیا، لیکن سارے کے سارے انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جو ظالم ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہوتے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ لیکن جو نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے، مالک کائنات کی برکات کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ لیکن ہر نیک آدمی بھی رتبے کے اعتبار سے دوسرے نیک آدمی کے برابر نہیں ہوتا۔ صلحاء بہت اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے مقام بلند کے باوجود کسی شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہید بھی اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے مقام بلند کے باوجود کسی صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیق بھی اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے رتبے کے باوجود کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی بھی اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے رتبے کے باوجود کسی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ بھی اعلیٰ ہیں، لیکن سارے رسولوں کی عظمت اپنی جگہ پر۔ 5 اولو رسول، جن میں سیدنا نوح بھی شامل ہیں، جناب ابراہیم بھی شامل ہیں، جناب موسیٰ بھی شامل ہیں، جناب عیسیٰ بھی شامل ہیں، اور حضرت رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ تمام کے تمام رسول ان 5 رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ذرا میری بات پہ غور کرنا، انسان فرشتوں سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ، صلحاء فاسقوں سے اعلیٰ، شہید صلحاء سے اعلیٰ، صدیق شہداء سے اعلیٰ، نبی صدیقوں سے اعلیٰ، رسول انبیاء سے اعلیٰ، اولو العزم رسول رسولوں سے اعلیٰ، لیکن پوری کی پوری کائنات اگر جمع ہو جائے کملی والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی شخصیت اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلیٰ ہیں۔ کتنے اعلیٰ ہے؟ آیت من آیت اللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں،
لیکن ذرا میرے نبی کے مقام پہ غور کرنا. دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں گرجا گھر موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے مملکت کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن ذرا غور کرنا، عیسائی اتوار کے اتوار اپنے گرجا گھر کے اندر عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن عیسیٰ کے نام کی صدا نہیں آتی، گھنٹہ بجنے کی آواز آتی ہے. لیکن میرے نبی کا عالم کیا ہے؟ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں، انڈونیشیا کے اندر بھی موجود ہیں، الجزائر کے اندر بھی موجود ہیں، مراکش کے اندر بھی موجود ہیں، انگلینڈ کے اندر بھی موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں. بش میرے نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، لیکن امریکہ میں مسجد موجود ہے. بلیئر میرے نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، لیکن شہر لندن میں مسجد موجود ہے. منموہن سنگھ میرے نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، لیکن شہر دلی میں مسجد موجود ہے. ذرا غور کرنا، دلی کی مسجد ہو، لندن کی مسجد ہو، نیو یارک یا واشنگٹن کی مسجد ہو، مؤذن اذان دیتا ہے، فجر کے وقت بھی دیتا ہے، ظہر کے وقت بھی دیتا ہے، عصر کے وقت بھی دیتا ہے، مغرب کے وقت بھی دیتا ہے، عشاء کے وقت بھی دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب تک مالک کائنات کی کبریائی کے ڈنکے بجتے رہیں گے، میرے آقا کے دشمنوں کے کانوں کے ساتھ بھی آقا کی رسالت کے ڈنکے بجتے رہیں گے. ذرا بات پہ غور کرنا، میرے نبی اتنے اعلیٰ کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پیدا کیے، کسی بھی پہلو سے میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدنا نوح کیا دعوت لے کے آئے؟ توحید کی دعوت لے کے آئے. یاد رکھو، انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے. نہ پودے کے سامنے جھکا کرو، نہ پتھر کے سامنے جھکا کرو، نہ دیوار کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو. وہ اپنی جبین نیاز کو جھکانا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکانا گوارا نہیں کرنا. انبیاء کی دعوت یہی تھی، حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی. جب وہ دعوت لے کے آئے، بستی کے لوگوں نے پتھر بھی مارے، دیوانہ اور مجنون بھی کہا، کالو مجنون وزجر. جب حضرت نوح کو توحید کی دعوت کی وجہ سے مارا گیا، سینے سے بھی لہو نکلا، ہاتھوں سے بھی لہو نکلا، قدموں سے لہو نکلا. سیدنا نوح نے دعا مانگی تو یہ مانگی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ، جو لوگ تیری توحید کو نہیں مانتے، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بلا کہتے ہیں، اللہ ان سارے کے سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ نے جناب نوح کی دعا کو سن لیا. ایسا سیلاب آیا، پوری کی پوری انسانیت کو بہا کے لے گیا. لیکن ذرا میرے نبی کی بات پہ غور کرنا، نبی بھی اسی دعوت کو لے کے آئے جو جناب نوح کی دعوت تھی. نبی نے اعلان کر دیا، نہ لات کے سامنے جھکا کرو، نہ منات کے سامنے جھکا کرو، نہ عزا کے سامنے جھکا کرو، نہ حبل کے سامنے جھکا کرو، نہ لیلا کے سامنے جھکا کرو، نہ بوانا کے سامنے جھکا کرو. اور کٹنا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا. میرے نبی کو بھی پتھر مارے گئے. طائف کی وادی میں میرے آقا کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آقا لہو کے گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں. جبریل امین آئے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ تھا، کہا حبیب حکم کرو، طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیش کر دیا جائے. میرے نبی نے ایسے عالم میں کیا کہا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میرے کریا کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہے. آؤ ایک اور نبی کی بات بھی سن لو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں. اللہ نے ایسا ہاتھ دیا، اپنی بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے 14ویں کے چاند کی مانند چمکنا شروع کر دیتا. ایسا دیا، زمین کے اوپر ڈال دے، بالکل فنیر ناگ بن جاتا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا. ایک مرتبہ قوم موسیٰ کے لوگ پیاسے تھے، کہا موسیٰ ہم کو پانی کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا، اپنے عصا کو پتھر پہ مارا،
فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 قبیلے مانگنے والے موجود تھے، پتھر کے اندر سے 12 چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے اعجاز کی بات ہے ٹھینگ موڑ کے رہنے والوں، پتھر مردہ تھا لیکن مردہ پتھر کے اندر سے 12 نہریں رواں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ذرا میرے نبی کے اعجاز پہ غور کرنا، حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ موجود ہیں، پانی کی پیاس ہے، نبی کے سامنے آئے، پانی کا مطالبہ کیا، آقا نے اپنے دست اقدس کو کسی پتھر کے سینے پر نہیں مارا، اپنی چھڑی کو کسی پتھر کے چہرے پر نہیں مارا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا، مالک کائنات نے 5 انگلیوں کے اندر سے 5 نہروں کو رواں فرما دیا۔ اور ذرا غور کرنا، ایک اور نبی کی بات پہ غور کرنا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے بڑے دم والے رسول ہیں۔ مردہ انسان مردہ کیا ہوتا ہے؟ جب آنکھیں دیکھنا چھوڑ دے انسان مردہ ہو گیا، جب دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، جب دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا، جب کانوں نے سننا چھوڑ دیا، جب زبان نے کلام کرنا چھوڑ دیا، انسان مردہ ہو گیا۔ لیکن عیسیٰ کے دم کا عالم کیا ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ مردوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرتا ہے، مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے، لیکن ذرا میرے نبی کے اعجاز پہ غور کرنا۔ پختہ ممبر کو تعمیر کیا، اس ممبر کو تعمیر کرنے سے قبل کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کھجور کے تنے سے اپنی ٹیک کو اٹھایا، پختہ ممبر کے اوپر لگایا، کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت آقا کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں، اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا۔ واؤ، عیسیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، لیکن میرے نبی نے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ اور آؤ، سیدنا سلیمان نے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیبے میں نہیں آئے۔ اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا، پرندوں کو تابع کر دیا، حیوانات کو تابع کر دیا، نباتات کو تابع کر دیا، جمادات کو تابع کر دیا، اڑنے والوں کو تابع کر دیا، چلنے والوں کو تابع کر دیا، رینگنے والوں کو تابع کر دیا، دوڑنے والوں کو تابع کر دیا۔ لیکن میرے نبی کا عالم کیا ہے؟ جبریل امین آئے، کہا حبیب حکم کرو، مکہ کی کنکریوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ حضرت حبیب جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہا جبریل میری ایک ہی تمنا ہے، مجھ کو ایک دن کھانے کے لیے ملے، میں ایک دن بھوکا رہوں۔ کہا حبیب یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کہا یہ اس لیے کہتا ہوں جس دن کھانے کے لیے ملے اس دن شکر کر کے رب کو راضی کر لیا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کر کے مالک کائنات کو راضی کر لیا کروں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ جدے بیداری، آنچے ہوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ نبی آپ کی کیا بات کی جائے، آپ یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے، موسیٰ کا ید لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا مالک کائنات نے سارے نبیوں کے خصائص کو آپ کی ذات میں جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے کہ جس نبی کی عظمت کا مقابلہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ اتنا اعلیٰ ہمارا نبی، اتنا بلند و بالا ہمارا نبی کہ اللہ حکم الحاکمین نے جس کو دنیا میں ایک مرتبہ بھیجا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں